اب میں بلا تخیر دعوت اختتام دینا چاہوں گا۔ ہمارے نہایت ہی عزیز ساتھی نوجوان فاضل منہاج یونیورسٹی سے یہ فارغ التحصیل ہیں، دعوت دوں گا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ علامہ عدنان رحمت صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، صدیق پکارے، یا نبی، یا نبی بولے، صدیق پکارے، یا نبی، صدیق پکارے، یا نبی، صدیق پکارے، یا نبی، عمر پکارے، یا نبی، عثمان پکارے، یا نبی، عثمان پکارے، یا نبی، علی پکارے، یا نبی، وہ تیرا نعرہ، یا نبی، وہ میرا نعرہ، یا نبی، ذرا مل کر بولو، یا نبی، ذرا پیار سے بولو، یا نبی، اجمیری نعرہ، یا نبی۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ إِلَى الْآيَةِ۔ صدق اللہ صدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محفل، میں آپ سے نہایت ہی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ پیچھے بیٹھنے والے ذرا آگے تشریف لے آئیں تاکہ برابر سماعت کر سکیں، گفتگو کو برابر سماعت کر سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ آیہ کریمہ در حقیقت اور عام طور پر، بلکہ میں کہوں گا کہ عام طور پر اس آیہ کریمہ سے آپ اللہ پاک کی شان قرب کو بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اور ان کے کتنے قریب ہے، اور ہم یہاں آقا دو جہاں علیہ صلاۃ و تسلیم کی شان اور آقا دو جہاں علیہ صلاۃ و تسلیم کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ دو باتیں آپس میں کیسے ملتی ہیں؟ آئیے ذرا اب اس کو ملاتے ہیں کہ شان الہی کا قرب، شان قرب الہی اور شان مصطفیٰ، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپس میں کیسے مل جاتے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ، کہ اے میرے حبیب، جب آپ سے کوئی پوچھے، عبادی، میرے بندوں میں سے کوئی پوچھے، عنی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، کہ میں اس کے قریب ہوں، اور صرف میں نہیں بلکہ ضرور بالضرور میں اس کے قریب ہوں۔ یہ اللہ پاک اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور اللہ پاک بندے کے کتنا قریب ہے، کسی اور مقام پر اللہ پاک فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں ان کی شاہ رگ سے بھی بڑھ کے قریب ہوں، کہ بندے کی جان اس کی شاہ رگ اگر کاٹ دے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے،
اللہ پاک نے اس کی جان کو اس کی شاہ رگ میں بھی رکھ دیا ہے. تو بندے کی شاہ رگ کے اس کی جان جس کے اندر ہوتی ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں اس سے بھی قریب ہوں. گویا بندے کی جان سے بھی باری تعالیٰ قریب ہے. مولا اے باری تعالیٰ، تو بندوں کے اتنا قریب ہے تو پھر تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تیری پہچان، تیرا عرفان کیوں نہیں حاصل ہوتا؟ تو یہ ایک سائنٹیفک کلیہ ہے، قانون ہے کہ اگر زید بکر کے قریب ہوتا ہے تو بکر بھی زید کے قریب ہوتا ہے. تو گویا اگر زید بکر کے قریب آ جائے تو بکر بھی زید سے دور نہیں ہوتا. لیکن ماجرا کیا ہے کہ باری تعالیٰ تو ہمارے قریب ہے لیکن ہم تیرے قریب نہیں ہیں، ہم تجھے دیکھتے نہیں ہیں، ہم تیرا عرفان نہیں حاصل کر پاتے. اے الہی، اس کا کیا ماجرا، اس کی کیا وجہ ہے؟ عزیزان گرامی قدر، حضرت احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں پاکستان کے. وہ اس کا جواب اس طرح دیتے ہیں. انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، ایک سیٹھ صاحب مال و دولت کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ان کے مال کے اندر ایک یاقوت بھی تھا. کیا تھا؟ یاقوت تھا. اور اسی سفر کے دوران ان کے ساتھ ایک ہم سفر چور بھی ہو گیا. وہ سیٹھ بڑا سمجھدار تھا، سیانا تھا. اس نے اس چور کو پہلی نظر میں اس کی نیت بھانپ لی. اب یہ ہوتا کہ چور اس کوشش میں رہنے لگا کہ میں اس سیٹھ کا وہ جو یاقوت ہے وہ کسی طرح چرا لوں. اب یوں ہوتا کہ رات کو جب دونوں سونے کے لیے لیٹتے تو کسی طریقے سے سیٹھ کیا کرتا کہ اپنی جیب میں سے، اپنے مال میں سے یاقوت نکال کر چور کی قمیض کے اندر رکھ دیتا. اب چور اٹھتا، وہ دیکھتا کہ سیٹھ سو گیا ہے، اٹھتا، اس کا سارا مال و اسباب تلاش کرتا، سارا مال دیکھ لیتا، جگہ جگہ اس کی جیبیں، اس کی یہ وہ ہر چیز تلاش کرتا. اس کو یاقوت نہیں ملا. بڑا پریشان. وہ کہتا ہے اس کے ساتھ 2 دن اور گزارتا ہوں، 2 راتیں اور گزارتا ہوں. وہ جب صبح ہوتی تو کیا کرتا سیٹھ، جہاں اس نے اس کی قمیض میں یاقوت رکھا ہوتا واپس نکال لیتا. جب صبح ہوئی تو چور نے پوچھا، سیٹھ صاحب میں نے آپ کے یاقوت کو دیکھنا ہے، سنا ہے بڑا قیمتی ہے، بڑا خوبصورت ہے، ذرا دکھائیے تو. سیٹھ صاحب نے جیب سے یاقوت نکالا اور دکھا دیا. چور بڑا حیران ہوا. وہ حیران اس لیے ہوا کہ رات بھر میں تلاش کرتا رہا ہوں اور دن کو پھر اس کے پاس ہے، آخر یہ رکھتا کہاں ہے؟ پھر رات ہوئی، پھر سیٹھ نے وہ یاقوت اس چور کی قمیض کے اندر رکھ دیا. پھر اس رات، دوسری رات چور پھر تلاش کرتا رہا، اسے یاقوت نہیں ملا. 2 راتیں اور گزر گئیں. وہ چور بڑا پریشان ہوا. صبح اٹھا، پھر پوچھتا ہے، پھر 2-3 کے بعد دن کے وقت پوچھتا ہے، سیٹھ صاحب وہ یاقوت کدھر ہے، ذرا دکھائیے تو، کہیں گم تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا کہاں گما ہے، میری جیب میں ہے، میرے پاس ہے. وہ پھر نکالتے، وہ دکھا دیتے. سیٹھ صاحب کا طریقہ کیا تھا کہ رات کو یاقوت چور کی قمیض میں رکھ دیتے اور دن ہوتے ہی وہ اپنے واپس لے لیتے. اور چور یہ سمجھتا کہ یاقوت سیٹھ صاحب کے پاس ہے. کیا سمجھتا؟ بولے سیٹھ صاحب کے پاس ہے. اور وہ دکھائی نہ دیتا، نظر نہ آتا، ملتا نہ. جب کافی دن گزر گئے اور چور کامیاب نہ ہوا تو بڑا پشیمان ہو کر آخر سیٹھ صاحب کے قدموں میں گر گیا. کہتا ہے کہ میں نے بڑے لوگوں کی چوری کی ہے، بہت لوگوں کا مال لوٹا ہے اور بڑا کامیاب رہا ہوں، آخر ماجرا کیا ہے کہ میں نے آپ پر جب بھی کوشش کی مجھے یاقوت نہیں ملا. وہ ہنس پڑے سیٹھ صاحب، کہتے کہ بندے بات یہ ہے کہ یاقوت تو تیرے پاس تھا لیکن تجھے خبر نہیں تھی. یاقوت تیرے اپنے قریب ہوتا تھا اور تو اس سے بے خبر تھا، اور تجھ کو تب پتا چلا جب میں نے بتایا ہے. سیٹھ صاحب نے اس کو یہ جواب دیا اور چور ان کے قدموں میں گرا اور چوری سے توبہ کر لی.
احمد سعید کاظمی شاہ صاحب اس بات کے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ وہ اللہ پاک در حقیقت وہ انتہائی اس کا عرفان، اس کی معرفت، اس کی پہچان اور اس کی شناخت وہی یاقوت ہے کہ وہ بندے کے اتنے ہی قریب ہے لیکن بندہ اس تک نہیں پہنچ پاتا، بندے کی نگاہ سے اوجھل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ اس کے پاس نہیں جاتا کہ جس کو اس کے عرفان کی خبر ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیہ کریمہ کے اندر جہاں اللہ پاک اپنے بندے کو اپنے قرب کا احساس دلا رہا ہے، جہاں اپنے بندے کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو میرے بارے میں سوال کرتا پھر رہا ہے، تو مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہے، میں تو تیرے قریب ہوں اور اتنا قریب ہوں کہ تیری شارت سے بھی زیادہ قریب ہوں، آخر تو مجھے اگر ڈھونڈتا ہے تو میرے محبوب کے پاس آ۔ جو عزیزان گرامی قدر پورا قرآن پاک تلاش کر لیں، پورے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ لوگ آتے ہیں اور سرکار سے سوال کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں، یا وہ کبھی اللہ پاک اس طرح ذکر کرتا ہے یسألونک عن الیتامی کہ وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کبھی وہ کہتے ہیں یسألونک عن المحیض، وہ کبھی آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کبھی فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے شہر حرمت والے مہینے کے اندر لڑائی اور جھگڑے کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں حرام ہے یا نہیں، وہ کبھی کوئی سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کہیں اللہ پاک نے کلمہ اذا نہیں استعمال کیا۔ کلمہ اذا جب استعمال کیا تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کہ اے محبوب جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، بندے تو سارے رب کے ہیں، بندے تو سارے رب کے ہیں، کوئی کافر ہے تو کوئی مسلمان ہے، بندے تو رب کے ہی ہیں، اسی کے ہیں، اس کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں حرکت کرتا، اس کی بنائی ہوئی تقدیر، اس کے بنائے ہوئے لوح قلم کے تحت پوری کائنات کی تقدیر چلتی ہے، کوئی بندہ اس کے حکم کے تابع ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، سارے بندے ہیں، لیکن قربیت کا احساس جو اس کے قریب ہے اس کے بارے میں برفرمایا کہ اے محبوب جب وہ آپ سے جب کا کلمہ اذا کا کلمہ اگر آپ اس کی تشریح کریں، اذا اجتہدت نجحت کہ جب تو محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا، گویا اگر وہ محنت نہ کرے تو کامیابی نہیں ہے۔ اذا شرط مشروط کر دیتا ہے نتیجے کو کہ اگر کوئی شخص کامیابی چاہتا ہے تو وہ محنت کرے، اسی طرح یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ جب تجھ سے میرے محبوب تجھ سے سوال کریں، میرے محبوب وہ لوگ تو رب کو مانتے تھے، وہ الہ کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، وہ یہود و نصارہ وہ سارے جو مشرکین مکہ تھے لات عزا اور منات کو ان کو مشرک کہتے ہی اس لیے تھے کہ وہ رب کو ایک مانتے تھے، مگر اس کے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ لات عزا اور منات کو اس رب کا معاون اور شریک بھی قرار دیتے تھے، وہ مشرک اسی لیے ٹھہراتے تھے، لیکن وہ چونکہ لات عزا اور منات کے رب کو مانتے تھے اس کے کہنے پہ وہ اللہ کو ایک کہتے تھے، ان کا کہنا قبول نہیں کیا اللہ پاک نے فرمایا اے لوگو تم مجھے اپنا رب کہتے ہو، مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار اس وقت سنوں گا، تمہیں اپنی قربیت کا احساس اس وقت دلاؤں گا، تمہیں اپنا عرفان اس وقت عطا کروں گا جب تم میرے محبوب سے آ کے پوچھو گے، جب تم میرے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آگے پوچھو گے، میرے محبوب کے در پہ آ کے پوچھو گے، اس کے در پہ آ کے تم سوال کرو گے کہ اے اللہ کے حبیب ہمیں رب کا پتہ بتا دے، اے اللہ کے حبیب ہمیں رب کا عرفان عطا فرما دے، تو گویا اللہ پاک نے اپنے حبیب کو واسطہ قرار دے دیا۔ عزیزان گرامی قدر وہی اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے اپنا واسطہ قرار دے دیا کہ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اگر میرے مصطفیٰ کے بغیر، میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر اگر کسی اور در پہ جا کے میرا سوال کرو گے تو میں تجھے نہیں ملوں گا، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دوں گا، میں تجھے اپنا عرفان، اپنی پہچان، اپنی شناخت نہیں دوں گا، میں تیرا رب اس وقت بنوں گا، میں تیرا الہ
اور اپنا عرفان اس وقت دوں گا جب تم میرے محبوب کے در پہ آ کے میرا سوال کرے گا، جب تم میرے محبوب کے در پہ آ کے مجھے پوچھے گا، جب تو میرے حبیب کے پاس آئے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ گویا جو حبیب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دروازے آپ کی چوکھٹ پر آ جاتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنا عرفان عطا فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کے حبیب کی چوکھٹ پر نہیں آتا، اللہ کے حبیب کے در پر نہیں آتا، اللہ پاک اس کو اپنا عرفان بھی عطا نہیں فرماتا۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک نے اپنے شان قربیت کا، اپنے شان الوہیت کی جہاں صفات کا ذکر کہیں کیا، وہیں در حقیقت، وہیں در پردہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کی عظمت اور اپنے حبیب کے واسطے کی ضرورت کو بھی بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی ایک دوسری سورہ اخلاص ہے اس آیت کریمہ کو دیکھیں تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک جب ارشاد فرماتا ہے کہ قل ھو اللہ احد، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ کلمہ اگر اللہ پاک یوں بھی فرما سکتا تھا کہ ھو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ کلمہ تب بھی پورا ہو جاتا، کلام مکمل ہو جاتا، اس میں کوئی گرامیٹیکلی کوئی تبدیلی کوئی تغیر کی ضرورت نہیں تھی، مگر اس کے ساتھ اللہ پاک نے کلمہ کل بھی ارشاد فرما دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دیجئے، گویا کہ رب کو ایک رب تو ایک ہے ہی، اور تم لوگ اس کو ایک مانتے ہو اور لات عزا منات کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اس ایک کو جو تم لات عزا منات کے کہنے پر ایک کہتے ہو، در حقیقت ایک نہیں قبول کیا جائے گا، اور قبول کب ہوگا؟ جب میرے مصطفیٰ کے کہنے پہ کہو گے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک پورا قرآن مجید جو اللہ پاک کی شان بیان کرتا ہے، وہیں در حقیقت یا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور آپ کی رفعت کو بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس اللہ پاک کے اس معرفت کے کلام کو، اس کی وحی الہی کو صحیح معنوں میں پہچانے، اور اس میں سے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو بیان، جو اللہ کی مشیت ہے، اس کو صحیح معنوں میں پہچانے اور اس کی معرفت حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔